الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اس رکوع کا مضمون یہ ہے کہ گزشتہ امتوں سے سبق حاصل کرو، اور نمبر 2 دنیا کی محبت کے بدترین نتائج، اور نمبر 3 اہل ایمان کا مقام، اور نمبر 4 اختلاف کی وجہ، نمبر 5 حصول جنت کے لیے محنت ضروری ہے۔ آگے تشریف ڈاکٹر صاحب یہ آ جائے
جگہ خالی ہے ادھر. بچہ آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ, آگے جاؤ بیٹا, آ جاؤ. دائیں بائیں جہاں قرآن مجید ہے اس پہ دیکھیں, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 211 آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت 211. اور انفاق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضائل اور باتیں. اور نمبر 5, جسے تم پسند کرتے ہو ممکن ہے اللہ کے نزدیک وہ ناپسند ہو, اور جسے تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک پسند ہو. تو یہ 5 باتیں اس رکوع میں ہیں, دوسرے سپارے کا جہاں دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے وہاں سے. پہلی بات تھی گزشتہ تاریخ سے آپ سبق حاصل کریں. دیکھیں, سل بنی اسرائیل, آپ سوال کیجئے, آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے. بات نشانیوں کی کرتے ہو, بات دلائل کی کرتے ہو. لوگ یہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جب ایمان لائیں گے جب ان کو نشانیاں اور معجزات دیے جائیں گے. تو کہاں آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں, کیا ان کو نشانیاں نہیں دی گئیں؟ نشانیوں کے آنے کے بعد کس نے مانا؟ سل بنی اسرائیل, پوچھئے آپ بنی اسرائیل سے, کم آتیناہم من آیۃ بینہ, کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دی ہیں اور کتنی نعمتیں ہم نے ان کو دے رکھی تھیں. ان نعمتوں کا, ان نشانیوں کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان لاتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے. لیکن ہمارا قانون ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, وَمَن يُبَدِّلْ, جو تبدیل کر لیتا ہے نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, من بعد ما جاءتہ, بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو, فإن اللہ شدید العقاب, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. جو اللہ کی کسی بھی نعمت کو بدلتا ہے. ایمان ایک بڑی نعمت ہے, ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, پھر ایمان کی نعمت ملنے کے بعد کفر کی طرف جانا. اللہ پاک نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے, ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کی طرف جانا. اللہ پاک نے اچھا راستہ آپ کو دکھایا ہے, وہ ایک آپ کے لیے نعمت ہے. اس اچھے راستے کے ملنے کے بعد برے راستے کی طرف مائل ہونا اور جانا, یہ ناشکری اور ناقدری ہے. دنیا کی کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, مال ہے, عزت ہے, دولت ہے, لہذا اس مال کو صحیح مصرف پر نہ خرچ کرنا ناشکری ہے. تو وہ تمام باتیں یہاں پر مذکور ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو, تو فَإِنَّ اللَّهَ, پھر سنو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور اللہ کی سزا کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا اللہ پاک کی سزا کا مظہر اور نشانی یہ کہ وہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے. نمبر 2, دنیا کی محبت کے بدترین نتائج. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. زُيِّنَ, خوبصورت کر دی گئی, مزین کر دی گئی, للذین, ان لوگوں کے لیے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. کیا مزین کر دیا گیا؟ الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے, دنیا کی زندگی کو مزین کرنے کا معنی کیا ہے؟ دیکھو, جب انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے, نافرمانی اور ضلالت کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ایک آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو اس کی صحبت ملائکہ کے ساتھ ہے, فرشتوں کے ساتھ ہے. ایک آدمی نیکی اختیار کرتا ہے, ہر وقت پاک رہتا ہے, باوضو رہتا ہے, طہارت میں رہتا ہے, صاف ستھرا رہتا ہے, نماز روزے کی پابندی کر رہا, سچائی کی پابندی کر رہا, امانت داری کی پابندی کر رہا, تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اور اس کے دل میں خیر کی باتیں ڈالتے ہیں. اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے؟ ملائکہ کے ساتھ. اور اگر ایک آدمی گمراہی کے راستے پر چل رہا اور کفر اور ضلالت کے راستے پر اور بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور طہارت کا اہتمام نہیں کرتا, پاکی کا خیال نہیں رکھتا, جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے, تو فرشتے اس کے ساتھ نہیں آئیں گے. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ شیطان آئیں گے. اس سے کس کی صحبت ملی ہے؟ شیطان کی.
جیسے ادھر نیک آدمی کو فرشتے نیکی کا القاء کرتے ہیں اور نیکی اس کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ نیکی کرو، اس میں تمہارے لیے بھلا ہے، اسی طرح سے اس بد آدمی کو شیطان گناہوں کا القاء کرتے ہیں، دل میں گناہوں کے وسوسے ڈالتے ہیں، اور نہ صرف وسوسے ڈالتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کا معنی ہے دنیا اس کے لیے مزین ہو گئی، دنیا اس کے لیے خوبصورت ہو گئی، ہر برا راستہ خوبصورت ہو جاتا ہے اس کو، وہ اس پر دلائل بھی لے آتا ہے، یہاں تک کہ ترک نماز پر بھی دلائل لے آئے گا۔ نماز چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں کیا کروں، مصروف آدمی ہوں، تو وہ ترک نماز کو کوئی گناہ نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ نماز نہ پڑھ کر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی گناہ میں لگے گا تو اس گناہ کو بطور فخر کے دوستوں میں تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ کیا ہوا، اس کے لیے دنیا مزین کر دی گئی۔ تو کہا کہ یہ تو کافروں کے لیے دنیا مزین کر دی جاتی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یاد رکھیے گا اس کی ایک علامت اور شناخت بتائی کہ جب دنیا آپ کے لیے یا کافر کے لیے مزین کر دی گئی ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کسی دیندار کو دیکھ کر، کسی متدین آدمی کو، باشرع آدمی کو دیکھ کر، کسی داڑھی کا، کسی کی پگڑی کا، کسی کے برقعے کا مذاق اڑانا، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ دنیا اس کے لیے مزین ہو گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور فرمایا دنیا وَيَسْخَرُونَ، اور یہ لوگ پھر سخریہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کا، آمنوا جو کیا ہوئے، ایمان لائے۔ لیکن والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، آج یہ مذاق اڑا کر اہل ایمان کا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بلند ظاہر کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے جو بچتے رہے، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اوپر ہونے کا مطلب درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، علیین میں ہوں گے جو نیک لوگوں کا مقام ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جسے چاہتا ہے وہ بے انتہا روزیوں سے نوازتا ہے۔ روزی کا دار و مدار وہ قسمت پر ہے، تقسیم پر ہے، اللہ پاک کی تقسیم پر روزی کا دار و مدار ہے۔ قبولیت، یہ کوئی روزی کا مل جانا مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے، روزی کا نہ ملنا مردود ہونے کی نشانی نہیں ہے، سمجھے جی؟ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ اس دنیا میں کافر کو بے انتہا دیتا ہے اور مسلمان کی روزی کبھی کبھی تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کا ملنا، نعمتوں کا مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور نعمتوں کا اور رزق کا نہ ملنا یہ بھی کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ مدار نہیں ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی کا تعلق آخرت سے ہے، اعمال سے ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اختلاف کی وجہ، کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ سب کے سب مکہ میں سب کے سب یک مل ایک طرف ایک سوچ کے لوگ تھے، سب بت پرستی کر رہے، ایک سوچ والے لوگ ہیں، ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، ایک علاقہ ہے، تو ایک ہی سوچ کے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ پاک نبیوں کو بھیجتا ہے۔ کیوں؟ پڑے ہوئے تو گمراہی میں ہیں، باہمی اتفاق ہو جانا اس بات کی نشانی علامت بھی نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہوں۔ کیا پتہ سارے کے سارے کفر پر جمع ہیں، ایسا ہی تھا مکہ میں، سارے کے سارے کس پر جمع تھے؟ کفر پر۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی کیوں آتا ہے؟ مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے، ڈر بتانے کے لیے۔ مبشرین جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سناتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو ڈراتا ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ،
اور نبیوں کے ساتھ اللہ پاک اتارتا ہے، وانزلہ اور اللہ نے اتارا معاہم ان نبیوں کے ساتھ الکتاب کتابوں کو بھی بالحق کے صحیح مذہب دے کر، کیوں لیحکم بین الناس تاکہ وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرے فی مختلفوا فیہ ان مسائل میں جن کے اندر وہ اختلاف رکھتے ہیں، مختلف فیہ اب جب نبی آ گیا، کتاب آ گئی، راہبر اور رہنما آ گیا، ایک منشور اور ایک طریقہ مل گیا، اس کے بعد پھر بھی اختلاف کرتے ہیں، کچھ نبی کو مانتے ہیں اور کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں ضد پر، تو کہا وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو علم دیا گیا، ہاں من بعد ما جاءتهم البینات علم آنے کے بعد آپس میں لڑے، آپس میں اختلاف کیے جاننے کے بعد، کیوں کیا؟ بغیم بینہم آپس میں حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تو یہ حسد اور بغض کی وجہ سے باہمی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ اختلاف ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختلاف کے موقع پر رہنمائی کر دے اور ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں، یہ بڑی خوبی ہے۔ بات سمجھے جی؟ کہیں اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کے بعد وہ کہہ رہا ہے یوں ہونا چاہیے، یہ کہہ رہا ہے یوں ہونا چاہیے، اس اختلاف کے موقع پر جو بچ جاتا ہے اختلاف سے، لڑائی سے، تنازع سے اور کنارہ کشی اختیار کر کے ایک طرف ہو جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اس کو اللہ پاک کی طرف سے خاص وصف ہدایت ملا ہوا ہے کہ وہ انتشار اور افتراق نہیں پیدا ہونے دیتا، وہ امت کے دو ٹکڑے نہیں ہونے دیتا، ایک طرف کنارے ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی، 13 سال محنت کرنے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرما لی، کنارہ کشی اختیار کر لی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو یہ ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ پاک رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ان تمام مسائل میں جس میں اختلاف کرتے ہیں، بِإِذْنِ اپنے حکم کے مطابق اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اللہ جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ جسے عطا کرے گا سیدھا راستہ دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم آپ کا کیا خیال ہے؟ 5ویں بات، ام حسبتم آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تدخلوا الجنة کہ کیا آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی مشقت کیے؟ عرض کیا تھا کہ بغیر مشقت میں جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے، بغیر محنت کے جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک مصائب تمہارے اوپر نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، یہ تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہ جنت کے لیے تمہاری راہیں ہموار ہوں گی، کس کے ذریعے سے؟ مصائب اور پریشانیوں کے ذریعے سے۔ ام حسبتم کیا خیال ہے تمہارا؟ ان تدخلوا الجنة کیا تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حالانکہ وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے ہیں۔ کیا حالات آئے؟ مستہم البأساء ان کو سخت تنگی نے پکڑا، والضراء اور جسمانی بیماریوں نے پکڑا۔ بأساء کہتے ہیں مالی تنگی اور ضراء کہتے ہیں جسمانی تنگی، تو بأساء سے مراد مالی تنگی ہوا کرتی ہے اور ضراء سے مراد جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ حد سے زیادہ پریشانیوں اور مصائب سے گزارے گئے، وزلزلوا اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی بول اٹھے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی بول اٹھے۔ رسول جو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے جو استقامت کے بہت اعلیٰ مراتب پر ہوتے ہیں، وہ سب کے سب بول اٹھے، متی نصر اللہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں اللہ کی مدد آئی نہیں ہے، قریب ہے، آئے گی، تم استقامت اختیار کرو۔ تو اللہ پاک کی مدد آتی ہے استقامت پر۔ کبھی بھی مت سوچو آج کوئی مشقت آئی تو کل فوری اللہ کی مدد آ جائے، نہیں، یہ آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ مکہ میں کتنی تنگیاں آئیں لیکن مدینہ منورہ میں جا کے وہ مدد آئی پھر، سمجھے جی؟ یہاں تک کہ کئی مواقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی ابو جہل کے لیے، جس نے حد درجہ تنگی اور مشقت اور حد درجے کی تکلیفوں میں مبتلا کر رکھا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، اور یہ بد دعا مکہ میں قبول نہیں ہوئی، وہاں مدینہ میں جا کے پھر بدر کے موقع پر وہ مارا گیا، سمجھے جی؟ تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ الا ان نصر اللہ قریب پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون
قل ما انفقتم من خیر، پھر سوال ہوا کہ اچھا اب ہم کیا خرچ کریں؟ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے جو سائل کا سوال ہو وہی جواب دیا جائے، کبھی جو سائل کا سوال ہوتا ہے اس کا جواب اس موقع پر مناسب نہیں ہوتا، بعد میں دیا جاتا ہے، آگے اس کا جواب آ رہا ہے۔ یہاں خرچ کا مصرف بتایا، انہوں نے یہ پوچھا کہ ماذا ينفقون، ہم کیا چیز خرچ کریں، کس قدر خرچ کریں اور کتنا خرچ کرنا ہے؟ تو قل، جواب دیا، ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو تم خرچ کرو، مستحقین بتائے کہ خرچ کرنا ہے کس پر؟ فللوالد، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، کہاں؟ اس کا پہلا مصرف ہے تمہارے ماں باپ، ماں باپ پر خرچ کرو، بہترین مصرف ہے، دوہرا اجر ہے، قرابت داریوں کا اجر ہے، والاقربین، دیگر قرابت دار، بہن، بھائی، چچے، ماموں، ماں باپ پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، اولادوں پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، ماں باپ پر، دادی دادا پر، نانی نانا پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اسی طرح سے اپنی اولادوں پر، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، البتہ اطراف کے جو رشتے ہیں ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، ماموں خالہ کو دے سکتے ہیں، ان محرم رشتوں پر زکوٰۃ لگ جائے گی، لیکن اصول اور فروع پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو فرمایا قرابت داروں پر خرچ کرو، والیتامى، یتیموں کو دو، والمساکین، اور مساکین کو دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو دو، مسافر سے مراد وہ شخص جو کسی سفر میں ہو اور عارضہ کوئی پیش آ گیا اور اس وقت اس کے پاس مال موجود نہ ہو، گو کہ وہ اپنے علاقے کے اندر بڑا مالدار ہے لیکن اس وقت وہ یہاں سفر میں آیا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، پیچھے مضمون آیا تھا، عرض کیا تھا آپ کو، شاید یاد ہوگا کہ اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہوتی ہے جان کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، سمجھے جی؟ تو جان اور مال کی حفاظت کے احکام پیچھے کچھ نہ کچھ آئے تھے، اور پھر دین کی حفاظت کے سلسلے میں روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، حج کے مسائل، یہ تفصیلی سارے مسائل ذکر ہونے کے بعد اب واپس بات اسی طرف جاتی ہے، جان کی حفاظت کرنا۔ تو اس لیے پھر قتال کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ سے عرض کیا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ قتال کا یہ بھی معنی ہوتا ہے، تین باتیں عرض کی تھی نا کہ تین وجوہات کی بنیاد پر قتال کا حکم ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تین بنیادوں پر ہے، تو لہذا ان تین بنیادوں کو یہاں سے نشین کر لیجئے گا۔ کتب علیکم القتال، تمہارے پر قتال کو فرض کیا گیا ہے، جنگ کرنے کو فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تجھے ناپسند ہے، وہو کرہ لکم، تمہیں ناپسند ہے، اس لیے کہ جان جاتی ہے، گراں گزرتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو، جس کو شہادت کا جذبہ ہو، اس کے لیے کوئی گراں نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ساری زندگی کوئی قتال نہ کیا ہو اور نہ وہ اس کا جذبہ رکھا ہو، بغیر جذبے کے اس دنیا سے مرا ہو، تو وہ منافق کی موت مرتا ہے، نفاق کی موت مرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو، تم جنگ کو، تم لڑنے کو، تم میدان میں جانے کو، اور تم اسلحہ اٹھانے کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر تمہارا اسلحہ اٹھانا، میدان میں نکلنا دین کی بلندی کے لیے ہے، یہ تمہیں تو ناگوار گزرے گا کہ جان جائے گی، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم مر گئے تو شہادت ہے، واپس آئے تو غازی ہے، تو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے درجے ہی درجے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے برا ہو۔ تم اپنے لیے زندگی پسند کرتے ہو کہ نہیں میں بچ جاؤں، میں زندہ رہ جاؤں، لیکن آگے زندہ رہ کر تمہارے لیے کوئی اس میں بھلائی ہے نہیں، اس لیے کہ تم کام ٹھیک تو کرتے نہیں ہو۔ اس لیے اللہ پاک سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اللہ جب میرے لیے زندگی بہتر نہ ہو تو مجھے تو اٹھا لے ایمان کی حالت میں۔ یہ دعا آپ علیہ السلام اس طرح سے مانگا کرتے تھے۔
تو اس کے علاوہ اس آیت کا عمومی مفہوم بھی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، زندگی کے ہر شعبے میں یہ آیت منطبق ہو سکتی ہے، ہر جگہ پر فٹ ہو سکتی ہے کہ جب بھی آپ کو اپنی پسندیدہ چیز نہ ملے، جس کی شدید آپ کو طلب ہو کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، پھر بھی نہیں ملا، تو اس آیت کو سمجھو عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ امید ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور کوئی ناگواری تمہیں آ گئی ہے، بیماری، تم نہیں چاہتے ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، تم نہیں چاہتے ہو کہ میں مالی تنگی میں مبتلا ہو جاؤں، تم تکرہو، اس کو ناپسند کرتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بیماری کے وقت میں تمہارے درجے بلند ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو اللہ پاک ایک مقام لکھ دیتا ہے کہ یہ فلاں مقام پر اس کو پہنچانا ہے، اللہ اس کے لیے وہ مقام لکھ دیتا ہے، یہ وہاں اس مقام پر فائز ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس مقام پر جانے کے لیے اسے نیک اعمال کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں جانے کے لیے نیک اعمال، یہ نیک اعمال کرتا نہیں ہے، یہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، یا وہ والے نیک اعمال کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو اعمال درکار تھے معین اور مددگار کے طور پر وہ اعمال اس نے نہیں کیے، تو پھر اللہ پاک نے چونکہ لکھا ہے اس کا وہ مقام، اللہ اسے وہاں پہنچائے گا، کیسے مصیبتیں ڈالے گا اس پر، سمجھے جی؟ اب رسیوں سے اس کو کھینچا جائے گا، بھئی خود شرافت سے چل کے جاؤ، جب یہ نہیں جا رہا، وہاں جانا چاہتا نہیں ہے، تو پھر اس کو رسیوں سے گھسیٹا جائے گا، پکڑا جائے گا اس کو۔ اب مصائب آئیں گے تو وہ گھسیٹے گا، اس کو کھینچنے سے تکلیف بھی ہوگی، اب وہ کہے گا مجھے درد ہو رہا ہے۔ بھئی تمہارا مقام وہ ہے، تمہارا گھر وہ ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہے، تو یہ تو اعمال کر کے پہنچو یا مصیبتیں برداشت کر کے پہنچو۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہے مومن کی نشانی، یہ ہے مومن کی پہچان، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں عافیت سے رکھے اور مصائب اور پریشانیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان اعمال کی ہی توفیق دے جن اعمال کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں، ہم کھنچے نہ جائیں تاکہ ہم خود ہی چلے جائیں نا، سمجھے جی؟ اللہ پاک سے یہ مانگا کرو۔ اور یہ ایک بات اور بھی بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے، کیا ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جب وہ مصیبت آتی ہے، جسمانی کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے نا، تو مومن کے لیے خیر ہوتی ہے۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس مومن پر جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ نمبر 2، اس کو تنبیہ ہو گئی، آئندہ کے لیے سنورنے کا اس کو چانس دیا گیا کہ سنور جاؤ، سدھر جاؤ، اب دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ یہ مومن کے لیے ہے، دونوں باتیں، گزشتہ معاف ہو گئے، آئندہ کے لیے تنبیہ ہو گئی، سمجھایا گیا کہ آئندہ نہیں کرنا۔ لیکن فرمایا منافق، اس کا حال یہ ہے کہ اسے نہیں پتا، اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو مالک نے باندھا ہو اس بطور سزا کے، اور پھر اس کو آزاد کیا، اسے نہیں معلوم مجھے کیوں باندھا گیا، اسے نہیں معلوم مجھے کیوں چھوڑا گیا۔ تو منافق کو نہیں پتہ چلتا کہ میں اس مصیبت میں کیوں گرا گیا ہوں، اور کیوں مصیبت کے اندر مجھے ڈالا گیا، اور کیوں پھر مصیبت سے مجھے عافیت دے دی گئی ہے، اسے اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ مومن یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے بعد اپنی زندگی ٹھیک گزارتا ہے، وہ سبق حاصل کرتا ہے، سمجھے جی؟ اس لیے جب بیماری کے اس مرحلے میں آدمی پہنچ جائے کہ بستر پر لگ جائے، تو آدمی دعائیں کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، یوں نیکی کروں گا، یہ کروں گا، اور جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ باغی بن جاتا ہے۔ یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اس لیے اپنے حالات پر ہم سب کے سب غور کریں، ہم سب کی ضرورت ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آپ اللہ پاک خوب جانتا ہے حکمتوں کو، آپ نہیں جانتے ہو، آپ نہیں جانتے کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے، کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں اس رکوع کے اندر قتال فی سبیل اللہ کی علتیں، اسباب ذکر کیے گئے کہ کیوں ہم نے یہ حکم دیا ہے تمہیں، کس وجہ سے حکم دیا ہے، اس کی کچھ تفصیل پیچھے آ چکی ہے، دوبارہ اس مضمون کا اعادہ کیا کہ تمہاری جانوں کا اور تمہارے مالوں کا تحفظ اس کے ساتھ ہے، اور اسلام کی اور دین کی سربلندی اور بقا اس کے ساتھ ہے، اس لیے تمہیں اس کا حکم دیا گیا۔ یسألونک، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فی، کہ احترام والے مہینوں میں ہم لڑائی کریں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس بات یہی سوال آیا تھا، آپ کو عرض کیا تھا کہ اشہر الحرم، جن مہینوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان میں لڑائی نہیں کرنی ہے، وہ وہی دن تھے، وہی مہینے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ہاں ان مہینوں کے اندر ٹھیک ہے لڑنا بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن
لیکن کیا کریں؟ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، جس طرح سے مشرکین نے آپ کو روکا ہوا ہے اور حدیبیہ سے آپ کو واپس کر دیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور یہاں مشرکین نے تسلط جمایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ قتال کا ایک سبب یہ سمجھایا ہے کہ جہاں مسلمان ملے جلے ایک ملک کے اندر رہ رہے ہوں اور کافروں کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہاں مسلمانوں کی زندگی کافر اتنی تنگ کر دیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور ہونا پڑے، جیسا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے ہیں، تو پھر باہر جا کر مسلمان اپنی قوت اور طاقت حاصل کر کے واپس اس ملک کو حاصل کرے۔ تو یہاں وہی صورت ہے کہ آج جب ملک حاصل کرنے کے لیے واپس آپ اس اپنے اقتدار، جہاں آپ کا اقتدار تھا، اس اقتدار کو آپ واپس لینے کے لیے آپ یہاں آئیں، اور اللہ پاک کے دین کی سربلندی بھی بنیاد ہے، تو کہا وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا جو مشرکین نے روکا ہوا ہے، کسی کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے، وہاں اپنی انہوں نے ایک حیثیت جمائی ہوئی ہے، بیت اللہ کا طواف کسی کو نہیں کرنے دیتے، مگر اسی طرح سے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں، شریعت کے مطابق طواف نہیں کرنے دیتے۔ نمبر 2 وَكُفْرٌ بِهِ، اور اسی طرح سے دوسرا یہ کہ بیت اللہ کے اندر کفر جمائے بیٹھے ہیں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور اسی طرح سے مسجد حرام سے روکا ہوا ہے لوگوں کو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مشرکین نے نکالا ہے اہلہ، جو لوگ بیت اللہ کے اہل تھے۔ کون اہل تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، وہ بیت اللہ کے اہل تھے۔ تو وہ اخراج اہلہ، اور ان کا نکالنا منہ، وہاں بیت اللہ سے، اکبر عند اللہ، یہ سب کی سب چیزیں سب بڑے گناہ کی بات ہے۔ جس طرح سے بیت اللہ کے اندر لڑائی کرنا، اسلحہ اٹھانا بڑا گناہ، لیکن اس سے بڑا گناہ وہاں کفر پھیلانا ہے، اس سے بڑا گناہ وہاں سے لوگوں کو روکنا ہے، اس سے بڑا گناہ حرم کو بتوں سے جو ہے وہ گندا اور ناپاک کیا ہوا ہونا ہے، یہ اس سے بڑے گناہ ہیں۔ لہٰذا ان بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ والفتنة اشد اکبر من القتل، اور فتنہ جو انہوں نے شرک یہاں پھیلایا ہوا ہے، بت پرستی کو رواج دیا ہوا ہے، اکبر من القتل، یہ بڑا گناہ ہے، بھاری گناہ ہے قتل سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور کیوں آپ نہیں اٹھائیں گے ان کے خلاف اسلحہ؟ اس لیے کہ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ مسلسل لڑتے رہیں گے آپ سے، حتی یردوکم عن دینہ، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں تو۔ لیکن صحابہ کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ کافر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے کہ جناب ذرا سے حالات آئے تو چلو بھائی سمجھوتا کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، سمجھے جی، یہ بھی راضی ہو جائیں وہ بھی راضی ہو جائیں، سمجھے جی، یہ آج کی سوچ ہے، اس زمانے میں یہ سوچ نہیں تھی۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے، ضروریات دین پر سمجھوتا نہیں ہوتا تھا، سمجھے جی، ضروریات دین، جن چیزوں کا دین میں کرنا ضروری ہے ان میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہاں سمجھوتا ہوا، سمجھے جی، صلح حدیبیہ ہے، ایک سمجھوتا ہے، کافروں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے سمجھوتا کیا، لیکن اس سمجھوتے سے آپ کے دین پر کوئی نقصان نہیں آیا، بلکہ اسی کو اللہ پاک نے فتح مبین کہا کہ یہ بڑی فتح ہے، اس کو فتح مبین کہا۔ تو یہ جو صلح ہوئی ہے، اس صلح کو کسی جگہ پر بطور دلیل کے پیش کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو صلح کی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہاں مصالحت نہیں کریں گے کافروں کے ساتھ کہ جہاں کیا ہو، دین کا بولو نقصان ہو، وہاں سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اسلام کو دبنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتداء اول لمحے میں تھوڑا سا بات سمجھنے میں تردد ہوا تو فوری بول پڑے السنا علی الحق حدیبیہ کے موقع پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کوئی حق پر نہیں ہیں، آپ جو ساری شرائط مان رہے ہیں، شرائط میں سے شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو اگلے سال آئیں گے آپ اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جناب جو آدمی اس زمانے میں اگر مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس مدینہ میں آئے گا تو اس کو واپس لوٹانا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بول پڑے یہ کیا بھائی، یہ کیا بات ہوئی کہ ہجرت کر کے مسلمان اگر مدینہ میں جائے تو واپس، اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی یہاں آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑی شاق گزری یہ شرط، بڑی مشقت میں، لیکن نبی اللہ کا نبی ہوتا ہے، سبحان اللہ،
عجیب عجیب بات ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ کیا بات ہے, ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہیں. کہ یہ کیا فیصلہ ہے, یہ شرط مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. کہا دعہ فإنہ نبی, چھوڑو وہ اللہ کا رسول ہے, اس کا جو فیصلہ ہے صحیح ہے. ابوبکر صدیق قربان جائیں, ان کی زبان, ان کا دل 100% نبوت کے ساتھ ایسا منطبق ہوتا تھا, جو ادھر منشا ہوتی تھی وہ ادھر ہوتی تھی. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بولتے تھے. یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جو ہے ان پر کوئی عیب آ رہا ہے, نہیں. یہ ایک الگ سبق ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق براہ راست صدر نبوت سے تھا. سمجھے جی, نبی کے سینے سے ایسا تعلق تھا کہ جو اس سینے میں بات آتی تھی وہ ادھر منتقل ہوتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق براہ راست مالا اعلیٰ سے تھا, جو اللہ کے ہاں اگلے لمحے میں ہونے والا تھا وہ ادھر آ جاتا تھا پہلے سے. اس لیے اسارہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ابوبکر صدیق کی کیا رائے, چھوڑ دے. عمر کی کیا رائے ہے, قتل کرے. تو اللہ کو وہی رائے تھی جو حضرت عمر کی رائے تھی, اسی پر قرآن نظر آیا. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ نبوت کا فیض ہے, یہ نبی کا فیض ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ جو بات آئی یہ بھی نبوت کا فیض ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جو بات آئی یہ بھی نبوت کا فیض ہے. اس لیے ابوبکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے اور عمر کو شہید کہا جاتا ہے. ایک سے شہید کا وہی معنی ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا, لیکن یہاں ایک اور شہید کا معنی بھی ہے کہ جو شہید و معنی حضور کے ہے, ملائے اعلیٰ کی باتیں, آسمان کی باتیں, وہ ہر وقت ان باتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ اگلے لمحے میں کیا وحی آنے والی ہے. اللہ اکبر. تو یہ مقام تھا حضرت عمر کا. خیر, تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی فیصلہ ہو. کیوں؟ بدر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اپنا ذاتی اجتہادی فیصلہ تھا اور آپ نے آزاد کر دیا قیدیوں کو, اور اللہ پاک کی منشا قتل کی تھی. دوبارہ قرآن اترا, لہذا قرآن اترے گا, انتظار میں تھے. سمجھے جی. اچھا, اس انتظار میں تھے, صحابہ سب پریشان ہو گئے, سب پریشان ہو گئے. یہ شرط ماننا بڑا مشکل ہو گیا. اللہ اکبر. تو آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حکم دے دیا جانور اپنے ذبح کریں سارے اور واپس چلنا ہے. اچھا, احرام سے نکلنے کے لیے جانور کا ذبح کرنا, اس لیے کہ آپ حرم میں نہیں پہنچے ہو, یہ پیچھے مسائل آ چکے ہیں. تو جب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, احرام سے نکلنے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے. کہا جانور ذبح کرو اور حلق کراؤ اور واپس. تو نہیں کروا رہے, سب حیران. 1400 صحابہ کھڑے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی نے حلق نہیں کرایا, کوئی جو ہے نا وہ جانور ذبح نہیں کر رہا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا کردار ہوتا ہے نیک خواتین کا, بڑا کردار ہوتا ہے. آپ نے کہا زینب کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, یہ آپ کے جان نثاران ہیں, آپ کی بات پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں. غلط رائے اور غلط مشورہ مت دو, کسی کو غلط رائے مت دو, سوچ کر رائے دو, مثبت رائے دو. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا لفظ نکل آتا کہ یہ تو نافرمانی کر رہے ہیں, زینب نے کہا کہ نہیں, یہ آپ کے مطیع فرما بردار جان نثاران ہیں آپ کے, آپ اے اللہ کے نبی آپ پہل کیجئے. تو آپ علیہ السلام نے زینب کی رائے کو دیکھا اور آپ نے اپنی ہدی کو, جانور کو ذبح کیا. آپ علیہ السلام کا ذبح کرنا تھا کہ سب صحابہ نے اپنے جانوروں کو گرا دیا اتباع میں. اب یہاں محدثین اور مفسرین نے نقطہ اٹھایا کہ کیوں صحابہ نے کچھ لمحے کے لیے توقف کیوں کیا. وہ وہی بات مد نظر تھی بدر والی کہ شاید یہ آپ علیہ السلام کا اپنا اجتہادی فیصلہ ہے, اور نبی کا جب اجتہاد ہوتا ہے اگر اللہ پاک کی مرضی اور منشا نہیں ہوتی تو فوری قرآن اتر آتا ہے. بس انتظار تھا کہ وہی اترے گی اور وہی میں یہ کہا جائے گا کہ نہیں آپ کو مکہ پہ حملہ کرنا ہے, ابھی آپ کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی وہی آئے گی. لیکن جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے جانور ذبح کر دیا تو پھر سمجھ گئے کہ اب اللہ کی بھی یہی منشا ہے. جب نبی نے یہ کر دیا تو مطلب یہ ہوا کہ اب واپس جانا ہی جانا ہے, اللہ کی یہی منشا ہے. تو پھر سب نے یہ کر دیا. اب بات وہ سمجھو, حضرت عمر کی وہ شرط,
اب اس کے بات وہی ہے کہ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، چیز تمہیں بظاہر یہ ناپسند لگ رہی ہے، یہ شرط بڑی مشکل لگ رہی ہے تمہیں، لیکن اس میں خیریں چھپی ہوئی تھیں۔ آپ نے بتایا، کہا یہ بتاؤ جو آدمی اگر مکہ سے آئے گا ہجرت کر کے مدینہ تو ہم اسے کیا کریں گے؟ واپس کریں گے، شرط یہ لکھی ہوئی ہے نا، ہم واپس کریں گے۔ جب ہم واپس کریں گے تو وہ واپس وہاں چلا جائے گا تو کیا واپس جانے سے وہ کافر ہو جائے گا؟ کہا نہیں، وہاں مصائب برداشت کرے گا نا، مصائب برداشت کرے گا اور تکلیفیں برداشت کرے گا، جیسا کہ 13 سال ہم نے کی ہیں وہ بھی کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ اور نمبر 2، جو ہمارے ہاں مدینہ سے وہاں جائے گا اس وقت ہجرت فرض تھی اور اسلام کی نشانی تھی، ہجرت اسلام کی نشانی تھی۔ تو جو آدمی دارالکفر کو اختیار کرے گا، ہمارا دارالاسلام یعنی مدینہ کو اس وقت مکہ دارالکفر تھا، تو لہذا دارالاسلام کو جو چھوڑ کر مدینہ میں جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نہیں ہے، اس کو جانے دو۔ تو یہ بات کی تو سب کے سمجھ میں آ گئی۔ تو وہ جملے تھے جو ابوبکر صدیق نے کہا تھا، دعہ فإنہ نبی، چھوڑ دو وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس، نبی الاسلام کے پاس بھی آئے کہ اللہ کے رسول یہ کیوں ہوا؟ تو وہی جملہ فرمایا، دعنی فإنی رسول اللہ، مجھے چھوڑو میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو ابوبکر صدیق کا کلام تھا وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا۔ اس کو کہتے ہیں موافقات۔ ادھر موافقت ابوبکر صدیق کی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی اور حضرت عمر کی موافقت براہ راست اللہ کے ساتھ تھی۔ سمجھے جی؟ چلو خیر، یہ ایک علمی بحث تھی، بیچ میں آ گئی، سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اور پھر سنایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سنو قانون یہ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مرتد ہو گیا عن دینہ، اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور وہ کفر پر مرا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسوں کے اعمال تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت۔ دنیا میں اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جس نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا، نکاح ختم، اور جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اس کا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا ہے، والآخرہ، آخرت میں سارے اس کے اعمال برباد، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے ساتھ جنت کا، جہاں کفر کا تذکرہ ساتھ اہل ایمان کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم غصہ آ گیا تو بس غصے میں بولتے ہی چلے جاؤ، بولتے ہی چل جاؤ، اور محبت کسی سے ہو تو محبت میں نہیں، اعتدال ہے، قرآن میں اعتدال ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور اسی طرح سے اسلام کی خاطر سب چیزوں کو چھوڑا۔ دیکھو حقیقت حدیث میں آتا ہے والمہاجر من ترک من حجر السوء، حقیقت میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑا۔ تو جو آدمی وطن چھوڑ کے آیا ہے، ملک چھوڑ کے آیا ہے، لیکن یہاں آ کے گناہ اس نے نہ چھوڑے، وہاں سے جو ہے وہ وطن چھوڑا تھا اس لیے کہ پاکستان کے اندر جا کر ہم اسلام پر عمل کریں گے، اللہ کے احکام کو زندہ کریں گے، اگر وہ یہاں آ کے نہ کیے تو پھر حقیقی ہجرت نہیں ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ محنت اور مشقت کو اور برداشت کرتا رہا اور قتال کرتا رہا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پھر اب یہاں سے پھر چند سوالات ایسے ہیں جو ذو جہتین ہیں۔ ذو جہتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں دو جہتیں ہیں۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ فائدہ بھی دکھتا ہے اور کچھ نقصان بھی دکھتا ہے۔ فائدے کو دیکھیں تو جی چاہتا ہے کہ اس کو کر لیں، نقصان کو دیکھیں تو جی چاہتا ہے کہ اس کو نہ کریں۔ اس قسم کے چند مسائل ہیں جن کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک سوال اس میں یہ صحیح، اور دوسری بات یہ بھی سمجھو کہ یہ اسلام کی تدریج پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں جو احکام آئے تدریجاً آہستہ آہستہ آئے ہیں، مزاج کو اسلام سے مانوس کیا گیا۔ اس لیے پہلا سوال تھا شراب کے بارے میں کہ شراب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، کہ کیا کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس عرب کی گٹھی میں شراب تھی، اس قدر شراب کے عادی کے تصور نہیں ہو سکتا تھا شراب کا چھوڑنا، سمجھے جی۔ گٹھی میں شراب، جیسے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا ہم اس کو گٹھی دیتے ہیں کھجور کی، جی شہد کی، وہ شراب کی گٹھی دیتے تھے، اس لیے کہتے گٹھی میں شراب پڑی تھی ان کی، اس قدر شراب کا رواج تھا، ہر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ اب اس کو کیسے نکالا جائے اس برائی کو، تو پتہ چلا کہ کوئی اس قسم کی برائی جب ہوتی ہے نا تو اس کو اجزاء ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے، نہیں سمجھے ہو
کسی برائی کو نکالنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتے ہیں، سمجھے جی؟ تو وہ ایک دم سے نہیں نکلتی نا، پھر وہ مثل مشہور ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک بندر نے ایک سراہی میں کوئی قیمتی خزانہ دیکھا، وہ پڑا ہوا تو اس نے ہاتھ ڈالا، تو اب وہ ہاتھ ڈالا تو کیا ہاتھ اس کا پھنس گیا، اب ہاتھ اکیلے میں کھینچو تو نکل آئے گا، اور اس شے کے ساتھ لے کر آئے تو وہ نہ نکلے، سمجھے جی؟ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مزاجوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں ان کو آہستہ آہستہ مزاجوں سے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شراب کا بھی حال تھا، تو کہا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں، قمار، جوا۔ آج کل بھی معاشرے کے اندر، بازاروں میں، منڈیوں میں کتنے جوئے کے جو ہے وہ مسائل ہیں، اور کس قدر جو ہے بازاروں میں یہ جوا عام ہے، کھیلوں میں شرط لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب جوا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ہے تو بڑا گناہ ان دونوں میں، ومنافع للناس، ہاں کچھ فائدے بھی ہیں، اور کچھ فائدے اس لیے ہیں کہ شراب سے پیسہ کماتے تھے، جوئے سے پیسہ کماتے تھے، لیکن یاد رکھنا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اچھا یہ شراب کے متعلق پہلا سوال، پہلی آیت آئی تو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، جن کی طبیعتوں اور جن کے مزاجوں کے اندر جو نا شرافت پسندی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ جب اس میں نقصان ہے تو ہم نقصان کی طرف کیوں جائیں۔ پھر دوسری آیت آئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آیا کرو۔ تو اب کیا کرتے تھے؟ اب جو پیتے تھے فجر کی نماز کے بعد پی لیتے تھے، اور عشاء کی بعد پی لیتے تھے، دوپہر ظہر کے بعد نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ قریب میں آگے اثر آ رہی ہے، اور عصر کے بعد نہیں پیتے تھے کہ قریب میں مغرب ہے، مغرب میں نہیں پیتے تھے قریب کی عشاء ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں بھول چوک ہو جائے۔ تو بہت ساروں نے یہاں چھوڑ دی، تو اب 2 وقت رہ گئے۔ پھر تیسری آیت آئی 7ویں سپارے کی، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ خمر، شراب اور جوا یہ سب شیطانی عمل ہیں، ان کو چھوڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا کامیابی اس کے چھوڑنے میں ہے، لہذا ہم چھوڑ دیں گے۔ اس قدر پھر چھوڑا، اس قدر چھوڑا، اور پھر چوتھا پھر حکم آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں اور مزاجوں کے اندر جو محبت ڈلی ہوئی تھی نا اس کو بھی نکالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ برتن بھی توڑوائے جن کے اندر شراب بنتی تھی۔ ہو سکتا تھا نا کہ ان برتنوں کو صاف ستھرا کر کے اور کاموں میں استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے وہ بھی توڑوائے تاکہ تمہیں یہ دیکھ کے وہ نہ یاد آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ دوسرا سوال آیا کہ ہم کیا خرچ کریں، اس لیے کہ مال خرچ کرنے میں دیکھنے میں تو گھٹتا بھی ہے، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ بھی ہے کہ کسی کا بھلا ہو جاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، العفو، کیا خرچ کرنا ہے؟ اضافی مال جو آپ کے پاس ہے اسے خرچ کر دو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے، احکام کو بیان کرتا ہے۔ آیات سے مراد احکام ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے امور میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت میں بھی، کہ خرچ کرنے میں دنیا کے بھی فائدے ہیں، خرچ کرنے میں دنیا کے فائدے، تمہارا مال بڑھے گا، سمجھے جی، اور خرچ کرنے میں تمہاری نیک نامی ہوگی، تمہیں عزت ملے گی، اور آخرت میں فائدے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور اسی طرح سے پوچھتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ سوال بھی ایسا ہے کہ جس میں 2 باتیں ہیں، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، کہ اگر ہم یتیم جس کا باپ مر گیا ہے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ 3 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، اور اس کا بھائی مر گیا اور بھائی نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے، 3 لاکھ ان کا مال ہے، تو 6 لاکھ کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اور پھر اس میں سے یتیموں کو دیتا ہے، ان کا حصہ نکالتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ڈر یوں بھی ہے کہ جناب کہیں نیت خراب نہ ہو جائے، یوں بھی ڈر ہے کہ کہیں یتیموں کا مال میرے مال کے اندر نہ آ جائے، تو یہ دونوں یہ فائدہ بھی اور نقصان بھی۔ تو کہا، قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ہاں یتیموں کی بہتری کے لیے اگر تم کرتے ہو تو اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا لیتے ہو اور ملا کے تجارتوں کو اختیار کرتے ہو اور تجارتوں کو بڑھاتے ہو اور اس میں یتیموں کو نفع دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، یعنی یتیم کے مال کو برباد کرنے والا کون ہے اور یتیم کے مال کو ترقی دینے والا کون ہے، اللہ جانتا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو سخت کر دیتا، لَأَعْنَتَكُمْ تمہارے اوپر سختیاں نازل کر دیتا اور تمہیں منع کر دیتا کہ یتیم کے مال کو بالکل تم نے الگ الگ رکھنا ہے، اس کے لیے الگ تجارت کا سیٹ اپ بناؤ، اپنے لیے الگ بناؤ، یہ تمہارے لیے مشقت ہوتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ پاک غلبے والا ہے، سخت قانون کی قدرت رکھتا ہے، حکیم لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ بھی اسی طرح سے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں دو فائدے، اس میں سمجھایا گیا کہ غیر مسلم عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے جی، وہ تو اور نکاح کرنے میں بسا اوقات بہتری نظر آ رہی ہوتی ہے، مال دکھ رہا ہوتا ہے اور حسن و جمال دکھ رہا ہوتا ہے، تو کہا کہ نہیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور وہ باندی مومنۃ جو بھی ایمان والی ہو، خیرٌ وہ بہتر ہے، من مشرکۃ کس سے، مشرکہ عورت سے، باندی لے لو، ایماندار ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری نسل کی تربیت جس نے کرنی ہے، اگر تم اپنے گھر میں غیر مسلم خاتون کو لے آئے ہو تو تمہارے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی، وہ تمہارے سارے ماحول کو بگاڑ دے گی۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہو، کون، کافرہ عورت، مشرکہ عورت، غیر مسلم عورت اگرچہ تمہیں اچھی لگ رہی ہو، جب بھی تم اس کو اپنے نکاح میں مت لے کر آؤ۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی بیٹیاں مشرکوں کے نکاحوں کے اندر بھی مت دیا کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، جب تک ایمان نہ لائیں اپنی بیٹیاں مشرکوں کو مت دیا کرو۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اس لیے کہ غلام مؤمن ایمان والا، خیر وہ بہتر ہے تمہارے لیے، من مشرکن کس سے، مشرک سے، کافر سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرک اچھا لگتا ہو، مال اس کا زیادہ ہے، حسن و جمال والا ہے، جب بھی نہیں کرنا۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وجہ بتائی ہے کیوں تمہیں کافروں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، نہ اپنا رشتہ دو نہ ان سے رشتہ لو، کیوں، اس لیے کہ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، سبحان اللہ، واللہ یدعو، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے کس کی طرف، جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنی توفیق سے۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، دو داعی آگے تمہارے سامنے، دعوت دینے والے، ایک اللہ داعی ہے اور ایک وہ مشرک داعی ہے، اب یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ کون سے داعی کو اختیار کرتے ہو، اس لیے ذکر کیا واللہ یدعو، لفظ اللہ صراحتاً ذکر کیا۔ یا یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں اور تمہیں جنت میں جانا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن براہ راست اللہ نے اپنا نام استعمال کیا ہے کہ دیکھو داعی کی قیمت کو سمجھو، ایک طرف داعی اللہ ہے دعوت دینے والا، اور ایک طرف داعی کیا ہے، کافر اور مشرک ہے۔ اب تمہاری ایمانی اور تمہاری غیرت کیا تقاضا کرتی ہے کہ کون سے داعی کی بات پر لبیک کہو بھائی۔ ایک آدمی راستہ پوچھ رہا ہے اور ایک طرف اسے یوں سمجھیے کہ ایک اچھا بھلا انسان اسے بتا رہا ہے کہ یوں جانا ہے آپ کو، اور دوسری طرف ایک گدھا کھڑا ہے، تو گدھے سے کون پوچھے گا، سمجھے جی۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، نشانیوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم عمل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب یہاں سے اس دیواجی زندگی سے متعلق بہت اہم احکام کا بیان چل رہا ہے، اور یوں عرض کیا تھا کہ دین کا تحفظ، دین کی بقا، ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، دین کے تحفظ اور بقا کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اس دیواجی زندگی، گھریلو زندگی، بڑے اہم مسائل ہیں، اور بڑے غور سے ان مسائل کو سمجھنے اور سننے کی کوشش کی جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حالت حیض میں ایام جب عورتوں کو آتے ہیں تو اس زمانے میں عورتوں کے قریب جانا، بیویوں کے قریب جانا کیا ہے، کیا اس کی کیا حیثیت ہے۔ اصل میں وہاں تصور یہ تھا کہ نصارہ جو ہے وہ اس زمانے میں عورتوں سے ہم بستری کیا کرتے تھے، اس دیواجی تعلق قائم رکھتے تھے، اور یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ بالکل قطع تعلق کر کے اپنے گھر سے نکال دیتے تھے۔ ہر یہودی کے گھر کے باہر ایک جھونپڑا بنا ہوا ہوتا تھا، ان ایام میں جب عورت آتی تھی تو وہ اس جھونپڑے میں رہتی تھی، اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلام نے افراط اور تفرید کے بیچ کا راستہ بتایا ہے کہ یہ نہ کرو یہودیوں کی طرح کہ تم ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔
اور نصارہ کی طرح بھی اس طرح سے نہ کرو کہ تم ازدواجی تعلق قائم نہ کرو. ہاں سمجھایا کہ ازدواجی تعلق تمہیں قائم نہیں کرنا ہے. ما بین السرۃ الی الرکبہ، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ہے، اس سے کوئی انتفاع نہیں کرنا ہے. باقی عورت آپ کے ساتھ بیٹھے، بیوی ساتھ بیٹھے، بوس و کنار کرنا کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے، یہ جواز ہے. تو یہ بات یہاں سمجھائی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور فرمایا کہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایام میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، ہاں وہ وقت ان کی نجاست کا ہوتا ہے، اور یہ نجاست ظاہری نہیں ہے، یہ نجاست باطنی ہے، نجاست باطنی. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا تم جدا رہو عورتوں سے. جدا رہنے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم بستری تعلق ازدواجی نہ قائم کرو فی المحیض، ایام کے زمانے میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، مزید تفصیل بتائی. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب تک بھی نہ جانا. قریب نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا ہے، نہیں، ایسے اسباب نہ اختیار کرنا جو تمہیں ہم بستری کی طرف لے جائیں. لہذا اگر کسی شخص کو اپنی ذات پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے تو وہ بوس و کنار کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. ولا تقربوهن، اور فرمایا کہ قریب نہ جاؤ ان بیویوں کے اس حالت میں بھی، ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ جو ابھارے ہم بستری کی طرف. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں، یعنی ان ایام سے جب تک وہ فارغ نہ ہو جائیں، ان کا خون جب تک رک نہ جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، معنی یہ کہ پاکی خون بھی بند ہو جائے اور اس کے بعد غسل بھی کر لے، تو پھر فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر اپنی ضرورت کو ان سے پورا کر لو. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طرح سے تمہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یعنی جو راستہ اللہ پاک نے تمہیں سمجھایا اور بتایا ہے، جو راستہ فطرت کا راستہ ہے، اسی سے تم ان سے انتفاع کرو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے. اگر بے احتیاطی یا لا علمی کی بنیاد پر کسی شخص نے اس زمانے میں عورت سے فائدہ حاصل کر لیا ازدواجی، تو یحب التوابین، وہ توبہ کر لے، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. دونوں باتیں ہیں کہ اس زمانے میں مرد اس کو سمجھے کہ یہ نجاست ہے، وہ قریب نہ جائے. طہارت کا تقاضا یہ ہے، پاکی کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ قریب نہ جائے. ایسے طہارت پسند انسان کو اللہ پسند کرتا ہے. نمبر 2، عورت جب وہ پاک ہو جائے تو وہ فوراً اس کے بعد وہ غسل کر لے، خوب پاکی حاصل کر لے، اس لیے کہ پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے. یہاں اس کے علاوہ چند مسائل اور ذہن نشین فرما لیں، اور یہ مسائل بڑے مشکل ترین مسائل ہیں، عورتوں کے ایام کے مسائل. تو کم از کم جو شریعت نے اس کی مدت بتائی ہے ایام کی، کم از کم 3 دن بتائی، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت بتائی ہے وہ 10 دن ہے. لہذا اگر 10 دن سے زیادہ ایام چلے جاتے ہیں تو 10 دن تک تو ایام شمار ہوں گے، اس کے بعد وہ ایام نہیں ہیں، وہ کسی اور بیماری کا خون ہے. لہذا 10 دن کے بعد وہ اپنی نماز پڑھے گی. اسی طرح سے اگر کسی عورت کی عام طور پر عادت ہے 6 دن 7 دن ایام کے آنے کی، اور 6 اور 7 دن اس کا سلسلہ خون کا نہیں رکا، اور 7ویں دن بھی آ رہا، 8ویں دن بھی آ رہا، تو وہ انتظار کرے گی، ابھی نماز نہیں پڑھے گی جب تک 10 دن پورے نہ ہو جائیں. اگر 10 دن پورے ہو گئے اور 10ویں دن رک جاتا ہے تو یہ 10 دن سارے کے سارے ایام والے شمار ہوں گے. لیکن اگر 10ویں دن نہیں رکتا، 11ویں میں 12ویں میں 13ویں میں آگے چلا جاتا ہے، تو پھر 7 دن جو اس کی عادت تھی، عادت معروفہ تھی، اس 7 دن کے بعد جتنے ایام آئے ہیں وہ ایام حیض نہیں شمار ہوں گے، ماہواری کے ایام نہیں شمار ہوں گے، وہ بیماری کا خون ہوگا. لہذا 7 دن کے بعد اس کو نماز دہرانی ہوگی. ایام حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، قرآن کو چھوئے گی نہیں، ہاتھ نہیں لگائے گی، قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کرے گی. البتہ ادعیہ معصورہ، دعائیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ زبانی کرے گی اور نہ ہاتھ لگا کر قرآن کو چھوئے گی. اور اسی طرح سے ایک ایام سے لے کر دوسرے ایام تک کا جو فاصلہ ہے کم از کم 15 دن ہونا چاہیے. اگر عورت پاک ہو گئی کسی مہینے کی 10 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو دوبارہ سے پھر خون آ جاتا ہے تو پھر یہ ایام کا خون نہیں سمجھا جائے گا، دیگر بیماری کا خون ہے یہ، اس لیے کہ 15 دن کا بیچ میں وقفہ اور گیپ ضروری ہے. تو یہ میں نے مختصر سا اس کا خلاصہ بتا دیا ہے. بہرحال جس کو بھی جو حال اور مسئلہ پیش آئے تو اس کو ضرور پوچھ لینا چاہیے. اس معاملے میں بالکل شرمانا نہیں چاہیے، بالکل شرمانا نہیں چاہیے. میں آپ کو اس سے زیادہ کیا صاف بات بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کے
مجھے اس کے بتانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب سمجھایا تو ایک خاتون آئی اور وہ کپڑا لے کر آئی، اور جس کپڑے کے ساتھ خون کے دبے لگے ہوئے تھے، اور اس نے آگے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا اب مجھے آ رہا، تو مجھے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے مسئلہ انہیں سمجھایا، لیکن آپ نے کچھ کنایے میں سمجھایا، تاکہ اس لیے کہ حیا بیچ میں آڑے آ گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے اسی طرح سے سمجھایا، پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے سمجھا، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے پیچھے لے گئی، ادھر اب میں تمہیں سمجھاتی ہوں، پھر حضرت عائشہ نے ان کو تفصیل سے سمجھا۔ تو اس طرح سے مسائل پوچھنے چاہیے، یا تو جو ہے وہ کسی خاتون کے ذریعے سے آدمی پوچھ لے، اسی طرح سے لکھ کر آدمی جو ہے وہ مسئلہ پوچھ لے، لیکن مسئلے کو پوچھنا چاہیے، پتہ چلے کہ جناب وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتی رہی، پتہ چلے کہ وہ پاک ہو گئی لیکن اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، تو ان مسائل کا جاننا بہرحال ضروری ہے۔ نساؤکم حرث لکم، فرمایا نساؤکم تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرث لکم وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، جس طرح سے کھیتی میں انسان بیج ڈالتا ہے فصل اگتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی تمہارے لیے کھیتی ہے، اور تمہارے لیے فصل، تمہاری اولاد تمہارے لیے بطور فصل کے ہے۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، لہذا تم آؤ، فأتوا حرثکم تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم جس طرح سے بھی تم چاہو۔ یہاں سے ایک اصول محدثین نے لکھا ہے کہ کھیتی جب کہا ہے تو لہذا اسی فطرت کے طریقے سے انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، لہذا غیر فطرتی طریقہ جو اختیار کرے گا، اگر وہ دوسرے راستے سے آتا ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت سے پچھلے راستے سے جو اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، حاجت کو پورا کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، سخت گناہ کی بات ہے۔ لیکن بہرحال ان مسائل کا جاننا اور بیان کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا۔ تو فاتوا حرثکم انا شئتم، فرمایا کہ فاتوا وہ آئیں، حرثکم اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم جس طرح سے اللہ پاک کا حکم ہے، وقدموا لانفسکم، اور فرمایا کہ وقدموا اور تم اعمال بھیج لو اپنی ذات کے لیے، آخرت میں اپنے اعمال بھیجو، یعنی یہ جو تمہارا عمل ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اگر اس میں بھی تم عزت اور عفت اور پاک دامنی کی نیت کرو تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے اگر اپنے گھر میں آ کے ضرورت کو پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجر ہے۔ کہ اللہ کے رسول اس پہ بھی اجر ملے گا؟ کہاں، اگر یہ اپنی ضرورت کو ناجائز جگہ پر پورا کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کہا جی گناہ ہوتا۔ کہا جب جائز جگہ پر ضرورت کو پورا کرے گا تو اس کو اجر ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو ان تمام معاملات میں کہ جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن حالات میں بیوی کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے مت جاؤ۔ واعلموا، اور سمجھو اچھی طرح، انکم ملاقوہ، تمہیں اللہ سے ملنا ہے، کہ قیامت کے دن میں تمہیں ذلت نہ اٹھانی پڑے، تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیے کہ جو اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اور دیکھو ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ڈھال مت بنایا کرو، ہر بات میں تم قسم کھاؤ قسم کھاؤ قسم کھاؤ، اپنی بات کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تم قسمیں کھایا کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو بڑا ہی گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ بتایا۔ سچی قسم بھی بلا وجہ جو لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار بات پر قسم کھانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تجعلوا اللہ، مت بناؤ اللہ تبارک تعالیٰ کو عرضۃ، حجاب کا ذریعہ یا ڈھال، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، ہاں ان تبروا مطلب یہ کہ ان تبروا تم نیک عمل کرو، وتتقوا اور تم گناہوں سے بچتے رہو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتے رہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب قسم کی بات آئی تو پھر قسم کے مسائل اور کفارہ سمجھایا۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ پاک تمہارا نہیں مواخذہ کرتا، نہیں گرفت کرتا تمہاری، باللغو فی ایمانکم، جو بیہودہ قسمیں تم نے کھا لی ہیں۔ بیہودہ قسم سے مراد غیر ارادی طور پر ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں کام ہوا ہے، مجھے پتا ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن اس نے جو قسم کھائی ہے وہ جھوٹی کھائی ہے۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ کام ہوا ہے، فلاں آدمی کے متعلق اس نے قسم کھائی کہ وہ آ گیا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ اس کی اپنی تحقیق کیا تھی کہ وہ واقعتاً آیا ہے، حالانکہ وہ نہیں آیا۔ تو اس نے قصداً جھوٹی نہیں کھائی ہے، غیر ارادی طور پر ہو گیا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن ہاں اللہ پاک تمہارا مواخذہ کرتا ہے
बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिल ने ठान लिया है, दिल से जो तुम झूठ बोलोगे उस पर अल्लाह पाक की तरफ से मुआखजा है, अल्लाह की तरफ से पकड़ है। ये देखो 3 किस्में होती हैं कसम की, गमूस, लग़व, मुनाक़िदा। लग़व का मतलब ये है कि गुज़िश्ता काम पर कसम खाना और ये ख्याल करना कि ऐसा हुआ है जबकि वो नहीं हुआ, ये अपने ज़ाम में अपने ख्याल में सच कह रहा है लेकिन है झूठा, समझे जी। तो इस पर कोई गुनाह की बात नहीं है, न कफ़ारा है और न कोई गुनाह है। दूसरा है यमीन गमूस। गमूस का मतलब यह कि जानबूझकर झूठी कसम खाना, एक काम फलां आदमी नहीं आया और फिर भी कसम खाता है कि वो आया है, ये क्या कहलाता है? झूठी कसम, गमूस जिसको कहते हैं, यमीनुल गमूस, बड़ा गुनाह इसको कहा गया है। इसका कफ़ारा नहीं है, गुनाह है, तौबा करनी पड़ेगी, बड़ा गुनाह है। अल्लाह का नाम उसने बिला वजह इस्तेमाल किया, झूठा इस्तेमाल किया। और तीसरी कसम है मुनाक़िदा। मुनाक़िदा का मतलब आइंदा किसी काम की कसम खाता है कि अगर ये काम हो गया, एक कसम खाता है मिसाल के मैं कल फलां जगह पर नहीं जाऊँगा, जबकि वो गुनाह की बात ना हो। मसलन बाज़ार जाने की उसने कसम खाई कि मैं बाज़ार में नहीं जाऊँगा, फिर भी चला गया, ज़रूरत उसको महसूस हुई है, हाजत महसूस हुई है, भूल कर गया, जानबूझ कर गया, चला गया, तो ये क्या कहलाती है? मुनाक़िदा। इस पर कफ़ारा आएगा, अगर कफ़ारा नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। यहाँ जो बयान है पहली 2 का बयान है, कफ़ारे वाली का बयान 7वें सिपारे के अंदर आता है। यहाँ पहली वाली का लग़व और दूसरी गमूस, झूठी कसम खाना, उन 2 का बयान है। और कफ़ारा क्या है मुनाक़िदा पर, उसका सूरतुल माइदा के अंदर तज़किरा है 7वें सिपारे के अंदर। वहाँ ये बताया कि फ़तहरीरु रक़बा, गर्दन आज़ाद, ग़ुलाम आज़ाद करना है। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा, कि वो क्या करे? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन, 10 आदमियों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। और अगर ये नहीं हो सकता तो 10 आदमियों को कपड़ा पहनाएगा, यानी एक जोड़ा मुहैया करेगा। और ये ना हो सके तो फिर ग़ुलाम आज़ाद करे, उसकी सूरत भी ना हो तो फिर 3 रोज़े रखे मुसलसल। वो कसम का कफ़ारा बताया वहाँ पर 7वें सिपारे में। अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह तबारक तआला बख्शने वाला, हलीम, और अल्लाह पाक तहम्मुल वाला है, यानी जल्दी तुम्हारी पकड़ नहीं करता। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु 4 अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। यहाँ कुछ तलाक़ के मसाइल की बुनियाद शुरू हो रही है। आगे चूँकि तलाक़ के मसाइल आ रहे हैं और ये मुल्कदारी के कानून है कि घरेलू ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पेश आती हैं। लिल्लज़ीना, वो लोग, युलूना मिन निसाइहिम, जो अपनी औरतों के बारे में कसम खा लेते हैं। कसम इसको कहते हैं ईला, शरीयत की इस्तिलाह में इसको ईला कहा जाता है। अपनी बीवी से कसम खाना, कोई कसम खा के कहता है कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा, ये कसम खाता है। करीब न जाने से मुराद इज़्दिवाजी ताल्लुक़, कि मैं ये कायम नहीं करूँगा। तो ये 4 माह तक इसकी गुंजाइश है। इससे अगर 4 माह तक वो नहीं गया तो उसके बाद औरत को इससे जुदाई हो जाएगी, समझे जी। 4 माह के अंदर अंदर रुजू कर लेगा तो इसका कफ़ारा देना पड़ेगा, कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। हाँ, फ़इन फ़ाऊ, अगर फ़इन फ़ाऊ इसे पूरा कर देता है, समझे जी, तो अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है, कोई हरज नहीं है, रुजू उसके बाद भी कर सकता है। वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम, और अगर इसने तलाक़ ही का आज़म किया है, जुदाई का आज़म कर दिया कि नहीं मुझे नहीं रखना है इसको, तो फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम, अल्लाह पाक फिर ऐसी कसम को भी सुनने वाला और जानने वाला है। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू। अब बात यह आई तलाक़ की, तो तलाक़ की इद्दत के अहकाम को यहाँ से बयान किया जा रहा है। वल मुतल्लक़ात, यहाँ ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि इद्दत के एतबार से औरत की कई किस्में होती हैं। नंबर 1, वो औरत जो सगीरा हो, जो अभी तक बुलूग को पहुँची ही ना हो, समझे जी, उसको तलाक हो गई हो। यानी अगर कोई बालिग नहीं है, निकाह करा दिया, रुखसती नहीं हुई है मिसाल के तौर पर, तो उसे तलाक हो गई हो। या इसी तरह से जो बालिग हो लेकिन उसे अय्याम बिल्कुल ना आते हो, हैज़ ना आता हो। नंबर 3, बुढ़ापे की वजह से अय्याम आने बंद हो गए हों, तो वो औरतें जिनको अय्याम नहीं आते उनकी इद्दत बताई 3 माह, चाहे बुढ़ापे की वजह से, चाहे सिरे से ही नहीं आए, आते ही नहीं है,
تو کیا عدت بتائی ہے؟ 3 ماہ. سورۃ الطلاق کے اندر اس کا تذکرہ ہے. نمبر 2، عورت اگر حاملہ ہے، امید سے ہے، اور اس کو طلاق ملے یا خاوند مر جائے تو اس کی عدت ہے وضع حمل، بچے کا پیدا ہو جانا ہی اس کی عدت ہے. عورت اگر امید سے ہے، طلاق ہو گئی ہو یا شوہر مر گیا ہو تو کیا عدت ہے اس کی؟ بچے کا پیدا ہونا، چاہے 4 ماہ لگ جائے، چاہے 6 ماہ لگ جائیں، اور چاہے 9 ماہ لگ جائیں. اور نمبر 3، اگر عورت امید سے نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. 4 ماہ 10 دن. متوفا عنہا زوجہا آگے آ رہا ہے، اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا تو 4 ماہ 10 دن جب گزارے گی کہ جب وہ کیا ہو؟ امید سے نہ ہو تو تب. تو 4 ماہ 10 دن عدت وہ گزارے گی. اسلامی مہینوں کے حساب سے عدت گزارنی ہے. اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوتا ہے تو پھر 4 ماہ پورے مزید 10 دن. اور اگر 4 ماہ جو ہے وہ اسلامی مہینے کی 20 میں کسی تاریخ میں انتقال ہوتا ہے، 2 کو 4 کو 6 کو انتقال ہوتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ 130 دن مکمل پورے کرے گی. اور عدت کے لیے کوئی خاص قانون نہیں ہے کہ جناب جب عدت سے مکمل نکلے گی تو اس کے بعد اس کو باہر جانا چاہیے، یہ جانا چاہیے. نہیں، عدت کے زمانے میں سمجھایا کہ جب تک وہ عدت میں ہے وہ اپنی تزیین، آرائش، نمائش، زیبائش کچھ بھی نہیں کرے گی. جی، خوشبو بھی استعمال نہ کرے، اور اسی طرح سے مہندی بھی نہ لگائے، اور اسی طرح سے زینت کی کوئی بھی شے وہ اختیار نہ کرے، زیور بھی نہ پہنے، بس سادی حالت پہ رہے. دیکھیں، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. ہاں، یہاں ایک بات اور ہے کہ وہ عورت کے رخصتی سے پہلے جس کو طلاق ہو گئی ہو، ابھی میاں بیوی کا آپس میں ایک بار بھی میلاپ نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی میلاپ نہیں ہوا، دونوں ایک جگہ پر تنہائی میں نہیں بیٹھے، اس سے پہلے اگر ان کو طلاق عورت کو ہو جاتی ہے تو کوئی عدت نہیں ہے. سمجھے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. اور فرمایا والمطلقات ہوں. یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں نے بات عرض کی ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو عدت، بولو، میں نے لفظ استعمال کیا گیا ہے رخصتی سے پہلے. اصل لفظ جو ہے وہ خلوت صحیحہ ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق ہوگی. مثال کے طور پر اگر نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد میاں بیوی کو کچھ وقت کے لیے ایک کمرے میں تنہائی میں چھوڑا گیا ہو، رخصتی تو نہیں کرائی آپ نے، سمجھے جی، اب اس کے بعد طلاق ہو گئی تو عدت آئے گی. اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں خلوت صحیحہ. تنہائی اگر دونوں کو ملی ہو تو اس کے بعد عدت آتی ہے. وہ چاہے 1000 بار کہیں کہ نہیں ہم نے آپس میں تعلق قائم نہیں کیا، جب بھی شریعت ظاہر کو حکم لگاتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی لیٹتا ہے، آنکھ لگ گئی اس کی، جی تو کیا حکم ہے؟ وہ کہے نہیں بھائی میں ابھی قضاء حاجت کر کے آیا ہوں، فارغ ہو کے آیا ہوں، مجھے 100% یقین ہے کہ ہوا نہیں خارج ہوئی، لیکن شریعت کس پر حکم لگائے گی؟ ظاہر پر. اسی طرح سے یہاں پر بھی شریعت نے ظاہر پر حکم لگایا ہے. اچھا، کہ اگر دونوں آپس میں جمع ہو گئے، خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، خلوت صحیحہ ہو گئی اور کوئی شرعی عذر بھی مانے نہیں تھا، عورت ایام میں نہیں تھی جس زمانے میں جو ہے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہوتا، شرعی مانے بھی نہیں ہے، دونوں آپس میں جمع ہو گئے تو عدت بھی آئے گی اور مہر بھی کیا ہوگا؟ پورا ہوگا، پورا مکمل دینا پڑے گا. اور اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا، آدھا مہر دینا پڑے گا. والمطلقات یتربصن، اور فرمایا وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، یتربصن وہ روکیں گی، انتظار کریں گی، بانفسہن اپنے آپ کو ٹھہرائیں گی، اپنی جانوں کو ٹھہرائیں گی، 3 قروء 3 ماہواریاں، ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن ان کے رحموں کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ امید سے ہے تو وہ کیا اس کی عدت کیسے ہوگی؟ وضع حمل.
اور وہ چلی جائے گی 6 ماہ تک بھی جا سکتی ہے، 9 ماہ تک بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے کہا وہ بتائیں گی، وہ چھپائیں گی نہیں، وہ اس کا اظہار اپنے گھر میں کریں گی، ان کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، ہاں اس لیے ان کننا اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. بیان رجوع کرنے کا ہے کہ اگر اس شخص نے طلاق دے دی ہے، طلاق رجعی دی ہے، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، یہ آگے آئے گا مسئلہ، تو یہ شوہر زیادہ حق رکھتا ہے دوبارہ سے اس کو لینے کا، دوبارہ حق رکھتا ہے، زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت دوسرے کے، کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ طلاق کم سے کم ہو اور آپس میں مصالحت رہے. ٹھیک ہے اس نے 1 طلاق رجعی دے دی ہے یا 2 طلاق رجعی دے دی ہے، دوبارہ اس نے لے لیا، آپس میں جوڑ قائم ہو گیا تو 2 خاندان بچ گئے، اور اگر نہیں قائم ہوگا تو وہ صرف ان 2 کی نفرت نہیں ہے، وہ خاندانوں کی طرف جائے گی. سمجھے جی؟ تو اس لیے کہا. اور اسی طرح سے اگر عدت مکمل ہو گئی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر شوہر اس کو واپس لینا چاہے تو تجدید نکاح کے ساتھ واپس لے سکتا ہے. لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب طلاق کون سی دی ہو؟ رجعی، 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہو. عدت کے اندر اگر رجوع کرتا ہے اتنا کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا، یا ازدواجی تعلق قائم کر لے، رجوع ہو جائے گا. اتنا آسان کیا اس معاملے کو. لیکن اگر 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں، اس کے بعد اب رجوع کی گنجائش اس کے لیے نہیں ہے، وہ سارے راستے بند ہو گئے. قربان جاؤں، کیا پیارا مذہب اور دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اتنے پیارے مسائل. مجھے آپ یہ بتاؤ طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ناواقف ہیں ان مسائل سے، لا علم ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور پھر جب ان کو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ سارا نزلہ اسلام پر گرتا ہے. اتنے سخت مسائل، اتنی سخت باتیں. اب اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے طلاق کا، آگے سورۃ النساء میں بھی اس کی تفصیل آئے گی. پہلا کام تو یہ کرو کہ جب میاں بیوی کے اندر نباہ نہ ہو جائے، نہ ہو، فَعِظُوهُنَّ، بیوی کو سمجھاؤ، واعظ کرو. اور واعظ 1 دن کا لیکچر نہیں ہے، وہ کئی دن کا ہے، کئی دن کا بھی نہیں، کئی مہینوں کا ہے، سال لگ جائیں گے. فَعِظُوهُنَّ، واعظ کہتے ہیں نرم کلام کرنا، قصے سنانا، واقعات سنانا، دینی ماحول اسے فراہم کرو. اگر وہ آپ کی نافرمان ہے، ناشزہ ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جو ناشزہ بن جاتی ہیں، نافرمان بن جاتی ہیں، شوہروں کی بات نہیں سنتی، جائز امور میں بات نہیں مانتی، اسی طرح سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی قدرت نہیں دیتی، تو یہ اسباب ہے طلاق کے. ٹھیک ہے. اب پہلا کام ہے فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے سمجھاؤ. اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات. یہ گھر کی 4 دیواری سے، کمرے سے بات باہر نہیں نکلے گی. فاعظوہن، وہاں سمجھاؤ، وہاں سے دینی ماحول فراہم کرو. نمبر 2، اگر یہاں سے بات نہیں بنتی، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا کام، دوسرا نسخہ یہ استعمال کرنا ہے کہ اس کا بستر جدا کر دو. یہ جدا کرنا طلاق نہیں ہے، الگ رکھ دینا ہے. سونے کی نشست الگ کر لو، بستر الگ کر لو، کمرہ الگ کر لو. نمبر 2، یہ چیز عزت دار عورت پر شاق گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے اس پر، تو یہ عورت کے مزاج کے مطابق یہ بات بتائی نا. اگر یہاں سے بھی بات قابو میں نہیں آتی تو تیسرا حکم یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، مناسب سزا. لیکن یہ تیسرے نمبر پر ہے. یہ پہلے دن سے ڈنڈا نہیں اٹھانا، دوسرے دن سے نہیں اٹھانا. سمجھا؟ پہلے واز نہیں کیا، پہلے الگ نہیں کیا، الگ سے مراد بستر جدا نہیں کیا، پہلے دن سے ہی ڈنڈا اٹھائے، نافرمانی کرنے پر اس کو مارے. یہ ظلم ہے، یہ معاشرے میں ظلم ہے. تو فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرب، لیکن ضرب بھی اتنی ہو جس سے زخم نہ پڑے، ضرب سے نشان نہ پڑے. چہرے پر مت مارو، نازک حصے پر مت مارو، گالی مت دو، زبان سے کوئی بےہودہ جملہ مت کرو، اس کو دماغی ٹارچر مت کرو. یہ عورت کے حقوق سمجھائے. اگر مارنے کے بعد بھی بات قابو میں نہیں آتی، کوئی شریف ذاتی اس بات سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے، تو اب بتایا کہ ٹھیک ہے تمہارا اور اس کا نباہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ عورت معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب تیسرا 3 ہو گئے نا، پہلا سمجھانا، پھر الگ رکھنا، پھر اس کے بعد مارنا، پھر چوتھا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب یہ 4 دیواری سے باہر تھوڑا سا نکلو.
ایک آدمی اس کے خاندان کا ہے، ایک اس کے خاندان کا، ایک مرد کے خاندان کا، ایک عورت کے خاندان کا، دونوں بیٹھیں اور ان دونوں کو بھی بٹھائیں، باتیں سنو بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے درمیان میں، بھائی تمہارے کیا اشکال ہے، تمہارے کیا اشکال ہے، دونوں کی باتیں سنو۔ اگر مصالحت ہو جاتی ہے تو بہت اچھا، اور ان لوگوں کو پابند کیا گیا جو دونوں کے خاندان کے آئے ہوئے ہیں کہ تم نے راز رکھنا ہے، تم نے پورے خاندانوں میں جا کے ڈنڈورا نہیں پیٹنا ہے، راز رکھنا ہے۔ اگر یہاں سے بات قابو میں آ جاتی ہے تو اچھی بات باہر نہ جائے، اگر نہیں تو اب حکم ہے کہ اب طلاق دے دو، سمجھے جی؟ تو پہلے کام 4 کر کے پھر 5واں امر آیا کس کا؟ بولو، طلاق کا۔ پہلے سمجھانا، پھر بستر جدا کرنا، پھر مناسب تادیبی کارروائی کرنا، پھر اس کے بعد خاندان کے 2 افراد کو بیٹھانا، یہ 4 کام کر لیے، چاروں نسخے نہیں کارگر ثابت ہوئے تو اب طلاق ہے۔ لیکن کیسے طلاق؟ بولو اللہ اکبر، کتنا پیارا اصول سمجھو، طلاق 2 1 2، لیکن کب؟ وقت بتایا ہے کب طلاق دو؟ اس وقت دو جب عورت پاک ہو، ایام کے زمانے میں نہ ہو۔ اور مزید یہ کہ صرف پاک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی پاکی میں دو کہ جس پاکی میں آپ نے قربت نہ کی ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ رحم خالی رہے، تاکہ رحم خالی رہے تو کیا ہوگا؟ اس کی عدت مختصر ہوگی، اور جب عدت اس کی مختصر ہوگی تو اگلا نکاح جلدی سے کروایا جائے گا اس کو، ہاں سمجھے جی؟ لیکن اگر ازدواجی تعلق قائم کر کے پھر طلاق دے رہے ہو تو اگر وہ امید سے ہو گئی تو 8 ماہ 9 ماہ اس کو عدت گزارنی پڑے گی، عدت اس کی لمبی ہو جائے گی۔ کیوں مشقت میں ڈالتے ہو اس کو؟ سبحان اللہ۔ نمبر 2 یہ وجہ یہ سمجھائی کہ پاکی کی حالت میں طلاق دینی ہے، اور ایسی پاکی کہ جب ایام تھے تو اس ایام میں آدمی کو طلب ہوتی ہے، جب طلب ہوتی ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ فارغ ہو تو وہ اپنی خواہش کو پورا کرے۔ جب وہ فارغ ہوئی ہے تو اس کے بعد اب چونکہ وہ پاک ہے تو شاید تمہارے دل کے اندر طلاق کا جو اندر لاوا پکا ہوا تھا دینے کا وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ تم نے قربت کی ہے، اور تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنی اس سے ضرورت بھی پوری کر رہا ہوں اور پھر میں اس کو طلاق بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ حکم سمجھا، پھر 1 طلاق دے دو، چلو جی 1 طلاق دے دو، بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا، 1 طلاق دے کے چھوڑ دو۔ 1 ماہواری، 2 ماہواریاں، 3 ماہواریوں کے اندر اندر اس نے اگر کر دیا، کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی آئندہ کے لیے آپ کی بات سنوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نادم ہو گئے، وہ نادم ہو گیا، بس اتنا کہہ دینا کہ میں نے رجوع کر لیا، گھر کے اندر ہی بات رہے گی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ اچھا چلو 1 بار تم نے صبر نہ کیا، 2 بھی کر دی تو ٹھیک ہے، چلو پھر بھی رجوع کی گنجائش ہے، لیکن 3 مت دینا، 3 مت دینا۔ یہ جو 2 بھی تم نے کر دی نا، تو اس 2 کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ 3 ماہ کے ماہواریوں کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے رجوع نہ کیا، 3 ماہواریاں گزر گئیں، وہ آپ سے جدا ہو جائے گی، لیکن دوبارہ پھر بھی تمہارے پاس نکاح قائم کرنے کا چانس موجود ہے، تجدید نکاح ہو جائے گا، دوبارہ سے نکاح کر لو گے، ٹھیک ہے؟ 2 گواہوں کو بلا لے آؤ، باہر پتہ ہی نہیں چلے گا، نکاح دوبارہ سے ہو جائے گا، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول اور نئے مہر کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے 3 دے دی تو پھر بات یہاں تک نہیں ہے، پھر پورا خاندان سنے گا، پھر تم نے سارے کے سارے مصالحت کے راستے بند کر دیے۔ کتنے سٹیپ بائی سٹیپ اس مسئلے کو یہاں تک لایا، لیکن ہم سب سے آخر میں وہ چوٹی پہ جاتے ہیں، نیچے سے نہیں شروع کرتے، چوٹی پہ۔ یہ ظلم ہے معاشرے میں، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسائل نہیں معلوم، جہالت ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈگریاں بڑی بڑی کہاں سے لے کے آیا ہے، لیکن اتنا اس اللہ کے بندے کو نہیں پتا، ازدواجی مسائل اس کو نہیں معلوم، نکاح کے مسائل اس کو نہیں معلوم، طلاق کے مسائل اس کو نہیں معلوم، وہ کیا زندگی ہے انسان کی کہ اتنے مسائل بھی وہ نہ سمجھتا ہو، نہ جانتا ہو، حالانکہ یہ مسائل جاننا اس کے لیے فرض ہے، فرض جیسے نکاح کرنا کسی زمانے میں فرض ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی صاحب مال ہے، استطاعت ہے اور گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے تو اس کے لیے نکاح کا کرنا فرض ہے، نکاح کا کرنا فرض ہے اس پر، اس لیے مسائل کا سیکھنا بھی اس کے لیے فرض ہے۔ تو بھئی ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرو، ہاں ایسے مواقع فراہم کرو اپنے نوجوانوں کے لیے، نسلوں کے لیے، کہ جو جب ان کو شادیاں ہوں تو ان کو مسائل معلوم ہونے چاہیے یہ سارے،
ان کو علماء کے پاس بھیجو، بیٹھنے دو ان کو علماء کے پاس. بچیوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا حقوق بنتے ہیں. بچی کا، بیٹی کا صرف کام گھر کی کچن اور چار دیواری صرف یہی تو نہیں ہے. اسے نسل کی تربیت کرنی ہے، اسے گھر سنبھالنا ہے، اسے گھر چلانا ہے. یہ سارے مسائل جاننا ضروری ہیں. دیکھیں وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کی طرف رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذَلِكَ اس معاملے میں، إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اگر باہمی آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَلَهُنَّ اور ان کا وہ حق ہے، ان کا وہ حق ہے، ان کے لیے وہ حق ہے، مثل الذی اس حق کی طرح، علیہن جیسا کہ ان کے اوپر ہے. یہ سمجھو ذرا یہ بات، مطلب یہ کہ جو حقوق جس طرح سے عورت کے حقوق ہیں، سمجھے جی، اسی طرح سے عورت کے ذمے بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ کا مطلب ہے اس عورت کے حقوق ہیں کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. جس طرح سے شوہر کے حقوق ہیں اس کے ذمے، تو دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے حقوق ہیں. بالمعروف قانون کے مطابق کہ ازدواجی زندگی کے اندر یہ دونوں جڑے ہیں، تو اس کو بھی کچھ اصول اور ضابطے بتائے گئے، اور کچھ احکام اس شوہر کے ذمے لازم قرار دیے گئے، اور کچھ احکام بیوی کے ذمے لازم قرار دیے گئے. لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن بہرحال یہ چونکہ ایک ازدواجی زندگی کی گاڑی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے اور یہ ساتھ ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن بہرحال وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو عورتوں پر کچھ فضیلت ضرور ہے. اور اس کا تذکرہ سورۃ النساء میں آئے گا کہ یہ تذکرہ اس طرح سے یہ فضیلت ہے کہ مرد چونکہ کما کے لاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مرد صاحب رائے ہے، تو اس لیے اس کو فضیلت زیادہ حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. الطلاق مرتان، آگے بھی بڑے اہم مسائل ہیں اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. الطلاق مرتان، طلاق کیسے دینی ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق دو بار، یعنی طلاق رجعی اگر آپ کہیں تو وہ دو طلاقیں ہیں جس طلاق کے اندر گنجائش ہے رجوع کی. فامساکم بمعروف، اب دو یا ایک طلاق دینے کے بعد امساکم بمعروف، چاہے تو شریعت کے مطابق اسے اپنے پاس روک لے یعنی رجوع کر لے، او تصریح باحسان، یا تصریح باحسان یعنی آزاد کر دے بہتر طریقے سے. تصریح باحسان کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کر دے بہتر طریقے سے. ارے آزاد کرنا بہتر طریقے سے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کی شرط نہ لگائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں طلاق دے دوں گا لیکن یہ شرط ہے، سختی نہ کرے، تصریح باحسان کرے احسن طریقے سے. پھر جب اس نے اس کو فارغ کر دیا، طلاق دے دی، دو طلاقیں دے دی، اس کے بعد اس نے رجوع نہ کیا، اب معاشرے میں اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے کہ جناب اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ نے، اللہ والے نے کسی بنیاد پر طلاق دی، ایک طلاق دی، طلاق رجعی دے دیجیے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں طلاق دی آپ بتائیں؟ تو فرمایا بھائی میری بیوی ہے، میں کیوں آپ اس کے عیب بیان کروں؟ تو میری بیوی ہے نا، ایک طلاق جب تک دی ہے تو 3 ماہواریوں کے اندر وہ بیوی تو رہے گی، ابھی وہ نکلی تو نہیں ہے نکاح سے. تو جب انتظار کرنے لگے، اچھا بھائی عدت پوری ہو گئی، 3 ماہواریاں پوری ہو گئی، تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب بتائیں؟ تو کہا اب وہ میرے لیے غیر ہے، میں اس کی برائی کیوں کروں؟ اب میرے لیے کیا ہو گئی؟ غیر ہو گئی، اب کیوں برائی کروں؟ تو یہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور فرمایا حلال نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لو، مِمَّا وہ مال، آتَيْتُمُوهُنَّ جو تم ان کو دے چکے ہو، یعنی مہر تم دے چکے ہو، وہ تمہیں لینا جائز نہیں ہے. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ہاں اگر ڈر رکھتا ہو تم دونوں کو، خطرہ ہو، خدشہ ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، یعنی دونوں میں باہمی زندگی نہیں گزر سکتی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، اے حکمرانو، اے سربراہو، اے گھر والو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما اس معاملے میں، افتدت بھی کہ وہ مال دے کر اپنی خلاصی لے لے. اس کو کہتے ہیں خلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. کہ عورت مال دے اور اپنی خلاصی حاصل کرے. یعنی شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے اور عورت کو خلع کا اختیار دیا ہے. تو
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس میں تجاوز نہ کرو، ومن یتعدى حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو اسے تجاوز کرتا ہے یہ ظالم شمار کیے جائیں گے۔ یہاں کچھ باریک اور اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ذکر کریں گے۔